الحمد لله العلي الولي الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال، وعلى آله واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوکة والمجد والکمال، والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يديك رسول الله جاهك بيز الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہانہ درس قرآن کے اندر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے رب ذوالجلال جل شانہ صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، بے شک اللہ اس بات سے شرماتا نہیں کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا یا مچھر سے بھی کسی گھٹیا حقیر شے کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ مثال مچھر کی ہو یا مچھر سے کم تر گھٹیا کسی شے کی ہو، مومن کا مزاج یہ ہے کہ مومن جب بھی رب کی دی ہوئی مثال کو سنے گا، اللہ کی کسی بھی بات کو سنے گا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ،
اسے سمجھ آئے یا اسے سمجھ نہ آئے، اسے حقیقت حال کا پتہ چلے یا نہ چلے، اسے اس بات کا یقین ہوگا انہ الحق من ربہم، کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ اس کو باطل یا جھوٹ یا اس پہ کوئی اعتراض مومن کے دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ فرماتا ہے جب میری بات کافر سنتے ہیں، ایسی کوئی مثال سنتے ہیں، تو مثال کو سن کر اعتراض کے طور پر کافر کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ یہ باتیں کر کے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا ارادہ کرتا ہے ایسی مثالیں بیان کر کے۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن سے ہی اکثر لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور اکثر لوگ ہی قرآن پڑھ کے ہدایت پائیں گے۔ اب ہدایت کون پائے گا اور گمراہ کون ہوگا، اس کے لیے کسوٹی اللہ کریم نے خود عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن پڑھ کر گمراہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا۔ فاسق کے رب رسول کی راہ کی خلاف ورزی کرے گا، اطاعت کی بجائے نافرمانی کرے گا، فرمایا وہ شخص قرآن سے نور نہیں پا سکتا، اسے نور ہدایت نصیب نہیں ہوگا، وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہی کی طرف آئے گا۔ آئیے واپس آیت کریمہ کا شان نزول کیا تھا۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت کفار کو بت پرستی سے روکا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ بت تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کریم نے ان کو بتوں کی عجز، بتوں کا کچھ نہ کر سکنا بیان کرنے کے لیے مچھر کی مثال بیان کی، مکھی کی مثال بیان کی کہ ان کے آگے سے کوئی چیز مکھی یا مچھر بھی لے کے اڑ جائے تو یہ بت تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کافروں نے اس بات پر اعتراض کیا، اعتراض یوں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا اگر اللہ کا کلام، تو اللہ تو بہت بلند و بالا ذات ہے، بہت بلند و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ مکھی اور مچھر کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ مکھی اور مچھر کی باتیں جو نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہا یہ سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، معاذ اللہ کہ یہ رب کہہ سکتا بھی نہیں کہ مکھی اور مچھر کی باتیں بیان کرے، اس کی شان تو بہت بلند ہے، وہ کسی بڑی سے بڑی شے کا نام لیتا، کوئی بڑی بڑی مثال بیان کرتا، یہ چھوٹی شے کا نام لے کے چھوٹی مثال بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان نہیں ہے۔ اس واسطے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے رد کے لیے بیان فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، فرمایا لوگو تم اپنی سوچ پر اللہ کے کلام کو نہ پرکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ چھوٹا بندہ چھوٹی مثال بیان کرتا ہے اور بڑا بندہ بڑی مثال بیان کرتا ہے۔ رب کے دربار میں یہ قانون نہیں، رب کے دربار میں بڑا وہ ہے جو حق کو بیان کرتا ہے، جو سچ کو بیان کرتا ہے، اور حق اور سچ کو بیان کرنے میں اور حق اور سچ کو سمجھانے کے لیے کسی بھی شے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اللہ مکھی اور مچھر تو مکھی اور مچھر رہا، اللہ اس سے بھی کسی کم تر شے کی مثال بیان کرنا چاہے تو رب وہ بھی بیان کر دے گا۔ کیوں؟ حق کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی شے سے شرماتا نہیں ہے، اسے کسی چیز سے آر نہیں آتی۔ جب لفظ شرم رب کے لیے بولا جائے گا، ہمارے لیے تو شرم کا مطلب یہ ہے کہ رسوائی کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے، حیا کا مطلب یہی ہوگا کہ رسوائی اور بدنامی کی ڈر سے کسی کام کے کرنے سے رک جانا، یہ کیا ہوگا؟ حیا ہوگا۔ رب کے لیے یہ مطلب نہیں، رب کے لیے لفظ شرم یا حیا بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے رک جانا، کہ معنی یہ ہوگا ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں رکے گا مثال بیان کرنے سے، مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی کم تر شے کی ہو۔ اس مقام پر قرآن کی اس آیت سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ جس مقام پر بیان حق کی ضرورت ہو، سچی بات کرنی ہو، سچ کو سمجھانا ہو،
اور سیدھی بات کسی کے کانوں تک پہنچانی ہو، اس مقام پر اگر انسان شرم کے مارے صحیح بات بیان کرنے سے رکا رہے گا تو لوگ حق اور ہدایت کو نہیں سمجھ پا سکیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے قانون دے دیا کہ جب حق بات آئے، سچ بات آئے اور سمجھانے کے لیے کوئی بات واضح کرنی پڑے تو کسی چھوٹی سی حقیر شے کا نام لے دینا، کسی گھٹیا شے کا نام لے دینا، کسی بری شے کا بھی نام لے دینا وہاں پہ برا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن کے اندر جب یہود کی مثال بیان کی تو فرمایا مثلہم کمثل الحمار، فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ یہ کتابیں پڑھ چکے ہیں، تورات بھی پڑھ چکے ہیں، انجیل بھی پڑھ چکے ہیں، تورات و انجیل کے اندر میرے نبی کے اوصاف اور شانیں پڑھ چکے ہیں، سارا کچھ پڑھنے کے باوجود اب سمجھتے نہیں، تو رب فرماتا ہے ان کی مثال تو گدھے جیسی ہے۔ اب لفظ مکھی بولنا، لفظ مچھر بولنا یہ تو اور بات ہے، لفظ گدھا بولا رب ذوالجلال جل شانہ کے کلام میں، لیکن بات وہی ہے کہ رب ذوالجلال حق بات کے کرنے سے شرماتا نہیں ہے، سچ بات کے کرنے سے اللہ کریم کی جو کلام شریف ہے اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ سچ کے بیان کرنے کے لیے مچھر کا بھی نام لیتا ہے، مکھی کا بھی نام لیتا ہے، گدھے کا بھی لیتا ہے، کمثل الکلب بھی کہا، کتے کا نام بھی رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے اندر لیا، صرف کس خاطر کہ حق کی بات کو سمجھانے کے لیے ایسے لفظ بول دینا بطور مثال، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ رب ذوالجلال جل شانہ یہ ساری مثالیں بیان کر کے بھی حق کا پیغام حضور کی امت تک پہنچا رہا ہے اور حضور کی امت کو سبق دے رہا ہے کہ ایسے لفظ تمہیں بولنے پڑے تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بہت مہذب ہوں، میری تہذیب کے اندر خلل آئے گا کہ میں بیان حق کے لیے ایسا لفظ زبان سے نہ نکالوں۔ نہ، رب سے بڑی ذات کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور رب سے زیادہ علم بھی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ قدرت بھی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم لفظوں کے پردوں میں بات کو پھیرنے لگے تو ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، تو رب بیان کرتا ہے کہ حق بات کی وضاحت کی خاطر تمہیں واضح لفظ بھی بولنا پڑے تو اس بات سے شرمانا نہیں، حق بات کا پہنچانا ہی مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہے، اور یہی فریضہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اور لوگ جس کے مقدر میں ہدایت تھی وہ تو سمجھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے بعد آگے موازنہ کیا مومن کا اور کافر کا کہ قرآن سننے کو تو ہر ایک کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، کلام الہی ہے، کافر بھی سن لے گا، مومن بھی سن لے گا، لیکن سننے کے بعد جو آؤٹ پٹ ہے، آگے اس کا رزلٹ ہے، آگے اس کا نتیجہ ہے، اس کے اندر مومن اور کافر کے مزاج میں فرق ہے۔ مومن کا مزاج اور ہے، کافر کا مزاج اور ہے۔ اللہ کریم کا بیان سن کر مومن کا مزاج کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مومن یقین رکھیں گے، بات مکھی کی ہو یا مچھر کی ہو، ہم نے بات کو نہیں دیکھنا، بات کرنے والے کو دیکھنا ہے، کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، ہمیں مکھی اور مچھر سے غرض نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے رب کے کلام کے ایک ایک لفظ کو کہیں گے، جو کچھ اس نے کہا وہ سچ کہا۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ یقین رکھیں گے اس بات کا کہ یہ برحق ہے، اور جس سینے میں ایمان ہو وہ صرف حق کو حق ہی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ حق کی کئی حقیقتیں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے روشن اور واضح فرما دیتا ہے۔ اب سنیے مفسرین اکرام نے یہاں پہ کیا کچھ کہا۔ رب نے تو لفظ مچھر بول دیا چھوٹی شے کا نام لیتے ہوئے، مفسرین نے کہا مچھر کا نام لینے میں بھی رب ہمیں سبق دے رہا ہے۔ لفظ بعودہ، مچھر کا نام، اس میں بھی سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ کہتے ہیں مچھر جسامت میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی جدید ٹیکنالوجی سے بھی پوچھو تو وہ یہ کہے گی کہ اس کی زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ بھوکا رہ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، وہ بھوکا رہے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ مرتا بھوک سے نہیں، مرتا بوتا کھا کر ہے، مطلب خون چوس چوس کر اس کی موت واقع ہوتی ہے، بھوک سے نہیں، پیٹ کو بھر کے اسے موت واقع ہوتی ہے۔ مفسرین اکرام نے کہا بعودہ کا لفظ رب نے اس واسطے ذکر کیا کہ اے انسان تیری مثال بھی مچھر جیسی ہے، اگر دنیا کی غلاظتوں سے پیٹ نہ بھرے تو زندہ رہ سکتا ہے،
اور دنیا کی غلاظتیں تیرے پیٹ میں آئیں تو تیری حیاتی ختم ہو جائے گی، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، تو فنا ہو جائے گا۔ مچھر کی مثال بیان کر کے رب نے یہی کہا۔ یا پھر یوں سمجھو کہ مومن اور انسان کے لیے رب ذوالجلال نے یہ سبق رکھا کہ جب کھاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب نہیں ملتا تو اسے پھر رب یاد آتا ہے۔ تو جیسے مچھر نہ کھائے تو زندہ رہے، جب کھائے پیٹ بھر جائے تو اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی سبق انسان کو دیا کہ دیکھ رب ذوالجلال جل شانہ تمہارے لیے ایک چھوٹے سے پرندہ جو حقیر سا ہے، پھونک مارنے سے بھی جو ہے کئی فی دور جا کے گرے گا، اس کے اندر بھی تیرے لیے سبق رکھا ہے۔ دوسرا سبق مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مچھر کا جو وجود ہے، مچھر کے وجود میں وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے ہاتھی کے وجود میں رکھا ہے۔ ہاتھی کے وجود میں جو کچھ ہے وہ رب نے مچھر کے وجود میں رکھا ہے۔ بلکہ مفتی صاحب نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مچھر کی تو دو چیزیں اضافی ہیں کہ دو پر رب نے اس کو دیا ہے، ہاتھی کے پاس دو پر نہیں ہے، دو چیزیں اضافی ہیں۔ وہاں پہ جو اس کے پاس سونڈ ہاتھی کے پاس ہے تو سونڈ مچھر کے پاس بھی ہے، جو اعضاء وہاں پہ اس کو ملے وہ اعضاء رب نے اس کو بھی دیے۔ لیکن رب ذوالجلال چھوٹی سی چیز کی مثال بیان کر کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بڑی شے کو دیکھ کر سمجھ جانا تو بڑا سوکھا کام ہے۔ اس کے اتنے اتنے بڑے کان نظر آئیں گے، بڑے بڑے دانت نظر آئیں گے، اتنا لمبا سونڈ نظر آئے گا۔ رب فرماتا ہے یہ سارے اعضاء سمیٹ کر رب نے چھوٹے سے تنکے کے برابر سائز میں مچھر کے اندر رکھ دیے۔ اب دیکھو کہ جن اعضاء کو تم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جو ان اعضاء کو بنانے والا ہو اسے علی کل شیء قدیر کہا جاتا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے مچھر کی بات کی اور مچھر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا کہ بڑے سے بڑے درندے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں، وہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو گلی میں اپنے محلوں میں چلتا پھرتا شیر چیتا نہیں نظر آئے گا۔ شیر چیتے کہاں پہ رہتے ہیں؟ جنگلوں میں رہتے ہیں، انسان کے ساتھ وہ نہیں رہتے، انسان سے دور رہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہاں پہ یا کہیں ہتھے چڑھ جائے تو وہ انسان کو چھوڑتے نہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں بڑے سے بڑا ہو کر بھی اس کے اندر وہ دلیری نہیں جو اس چھوٹے سے سائز کے مچھر کے اندر رب نے پیدا فرمائی ہے چھوٹا سا اور رہتا ہر گھر میں ہے، اور پھر کاٹتا ہے تو بغیر آواز کے نہیں، آواز دے کر کاٹتا ہے، سائرن بجا کے کاٹتا ہے۔ رب ذوالجلال نے دکھایا کہ میری قدرتوں کا مقابلہ تمہاری طاقتیں نہیں کر سکتی۔ چھوٹا سا پرندہ، اس کو اگر دلیر بنایا تو تمہارے سامنے اس سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اور اگر اللہ یہی جرأتیں شیر چیتے کو دے دیتا تو ہم زندگی کیسے گزارتے؟ رب ذوالجلال نے دکھایا ہے چھوٹا سا، دلیری اس کی یہ ہے کہ وہ تم سے دور نہیں بھاگتا، تمہارے پاس آتا ہے، تم ایک جگہ سے اڑاؤ دوسری جگہ سے اڑاؤ تیسری جگہ بیٹھ جاتا ہے اور تمہیں کاٹتا ہے، اور چھپ کے بھی نہیں، آواز دے کر تمہیں کاٹتا ہے۔ کیسا اللہ کریم نے اس چھوٹی سی جنس کو بھی ہمارے سامنے رکھا اور بتایا کہ میری قدرتوں کا مقابلہ کرنے نہ لگ جانا۔ تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم بندے ہو، میں معبود ہوں، تم میری قدرتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب تم سے بدلے لینے چاہے تو تمہارے پاس ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ تم رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مقابلہ کر سکو۔ لہٰذا اس سے بچنا ہو تو نیاز مندی کے ساتھ بچا جا سکتا ہے، سجدہ کر کے بچا جا سکتا ہے، اس کے دربار میں جھک کر اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بدماشی اور آکڑ کے ساتھ رب ذوالجلال کی ذات سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اگر رب کسی کو پکڑنا چاہے تو ہلکی سی چیز کے ساتھ بھی پکڑ سکتا ہے۔ چند سال پہلے کا بات ہے، غالباً گجرات کی گوجرانوالے کے علاقے میں میراتھن ریس کا گورنمنٹ نے پروگرام بنایا۔ کچھ تنظیموں کے علماء گئے، انہوں نے کہا ہم نے یہ میراتھن ریس نہیں ہونے دینی۔ حکومت نے فوج کھڑی کر دی، فورس کے بندے کھڑے کر دیے روڈ پر کہ کوئی نزدیک نہ آنے پائے، اور یہ آرڈر ہو گیا کہ جو خلل ڈالنے کی کوشش کرے اس کو بے شک گولی مار دو۔ مطلب روک دیا گیا یہ جو انسانی وجود کے اندر رب کی فورس تھی۔ لیکن جس وقت وہ شروع ہوئی، اخبار کے اندر یہ بات چھپی تھی، میں نے خود پڑھی تھی، آسمان سے شہد کی مکھیوں کا جتھا آیا،
شہد کی مکھیاں، اب انسان کتنا سا ہے اور شہد کی مکھی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان کو تو روک لیا انہوں نے، رب نے فرمایا پھر میری فوج کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جہاں پہ وہ سارے بیٹھے تھے وہاں پہ شہد کی مکھیوں نے آ کے حملہ کر دیا، اور جو ان کا فنکشن تھا وہ تتر بتر ہو کے رہ گیا، سارے بھاگ گئے، بمشکل انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، شہد کی مکھیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ میری فوج مکھی کی شکل میں ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر رب چاہے تو کسی کو انسان کے ہاتھوں میں قابو کرانا تو پھر کیوں نہیں رب کرا سکتا؟ رب کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ حبیب نجار کا قصہ جب سورہ یاسین کے اندر کہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، مومن آل فرعون جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی قوم والے بگڑ گئے، انہوں نے اس کو قتل کرنے کا چاہا۔ میرا رب فرماتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء۔ حبیب نجار کو شہید کر دینے کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم لشکر اتار کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے فرمایا ان کانت الا صیحہ، فرمایا صرف آواز تھی، آواز کی طاقت سے ہم نے اپنے دشمنوں کو مارا۔ اب میں بول رہا ہوں آپ کے کانوں تک آواز جا رہی ہے، لیکن یہاں سے میری منہ سے آپ کے کانوں تک تمہیں کوئی وجود نظر آ رہا ہے؟ آواز کتنی لطیف شے ہے کہ جس کا وجود تک نظر نہیں آتا۔ رب فرماتے اتنی لطیف شے ان کانت الا صیحہ، صرف چیخ کی آواز تھی، وہ رب ذوالجلال نے ان پہ بھیجی، آواز کی شدت کی وجہ سے فیضا ہم خامدون، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ رب دکھانا چاہتا ہے جس کو تم اپنی نگاہ میں بغیر طاقت کے کچھ بھی نہیں سمجھتے، رب تمہیں مٹانا چاہے تو اس کم تر شے کے ذریعے بھی مٹا سکتا ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے کہ خلیفہ مامون الرشید خطاب کر رہا تھا اور پوری جوبن کے ساتھ خطاب کر رہا تھا، ایک مچھر آیا اس کی آنکھ پہ بیٹھا، اس نے یہاں سے اڑایا، دوسری طرف بیٹھ گیا، یہاں سے اڑایا، پھر کان پہ بیٹھ گیا، مچھر نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا۔ اب خلیفہ مامون الرشید کہنے لگا وہیں پہ کھڑے کھڑے کہ سمجھ نہیں آتی کہ رب نے مچھر کو کیوں پیدا کیا۔ اب ہے تو یہ بات بالکل سچی کہ رب کی کارخانہ قدرت میں کوئی چیز نکمی نہیں بنائی گئی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، لیکن مچھر ایک چھوٹا سا وجود جب اسے تنگ کرنے لگا تو اس نے کہا پتہ نہیں رب نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا۔ مجمع میں بصرہ کے ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا میں بتاتا ہوں کس لیے بنایا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کس لیے بنایا؟ تو اس عالم نے کہا کہ تجھ جیسے متکبر بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے رب نے مچھر کو بنایا، کہ جن کی آکڑ انسانوں کے سامنے ختم نہیں ہوتی، رب دکھاتا ہے تم ہو کیا چیز۔ اللہ تمہاری آکڑیں ایک مچھر کے ذریعے توڑ دیتا ہے، اور تو ڈھیروں فائدے ہوں گے۔ رب نے کس لیے بنایا؟ میں بتاتا ہوں کہ متکبر بادشاہ کا تکبر توڑنے کے لیے رب ذوالجلال نے مچھر کو بنایا، کہ ایک مچھر کے سامنے بادشاہ عاجز ہو گیا۔ اور نمرود جیسے جو متکبر اور جابر قسم کے بادشاہ، ایک مچھر کے ذریعے رب نے اس کے سر میں جوتے مروائے۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کی قدرت ہے، اور رب دکھاتا ہے کہ میرا مقابلہ کائنات کی کوئی شے نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ سب سے بڑی چیز کہ تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم محتاج ہو میں کسی شے کا محتاج نہیں ہوں، کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس واسطے لفظ بعودا، اب بات سمجھ آئی؟ کافر لفظ مچھر کو دیکھ کر حیران ہو کے کہے گا کہ رب نے مچھر کا نام کیوں لیا، اور جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ مچھر سے بھی بے شمار سبق نکال کے امت کو دے دے گا۔
یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا کرم ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت رب ذوالجلال جسے عطا فرما دیتا ہے، اس ایمان والی دولت کے ساتھ قرآن کے ایک ایک لفظ سے بے شمار قسم کے سبق نکل آتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہاں مچھر کا ہی نام لیا، کسی اور شے کا نام نہیں لیا۔ یہ چند چیزیں جو علماء نے بیان کی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ مچھر کا نام لینے میں یہ اتنی حکمتیں جو 14 صدیاں بعد علماء آئے انہوں نے بتایا۔ اور اگر جس نے ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے قرآن کے نور کو پایا ہو، اس سے پوچھو تو پتہ نہیں، کتابیں لکھی جائیں لفظ بہودہ پر اور کتابوں کے ورق ختم ہو جائیں اور اس کی تحقیق اور اس کی تفصیل ختم نہ ہونے پائے کہ رب نے مچھر کا نام لے کر کتنی حکمتیں لفظ مچھر کے اندر سمیٹ دی ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے سامنے جب یہ کچھ آتا ہے قرآن کا تو وہ یقین رکھتے ہیں جو کچھ ہمارے رب نے فرمایا بالکل برحق فرمایا۔ ان کے ذہنوں میں شکوک شبہات ایسی کسی قسم کی کوئی چیزیں نہیں اٹھتی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی، ایمان نصیب ہے تو ان کے سامنے قرآن کی ہر آیت برحق ہے۔ 14 صدیاں بعد اگر کوئی جدید انداز میں اعتراض کرے گا تو رب ذوالجلال کا قرآن اس کو اس کے رنگ میں بھی جواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم جل شانہ بتاتا ہے کہ میرے مومن بندوں کا انداز عام بندوں سے مختلف ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ قرآن سن کے کہیں گے کہ رب ان باتوں میں کہنا کیا چاہتا ہے، رب کا مقصد کیا ہے، رب کی غرض کیا ہے، رب یہ باتیں کیوں کر رہا ہے۔ پتہ چلا مومن کے اور کافر کے مزاج میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مومن رب کے کلام پر آنکھیں بند کر دے گا اور کافر اپنی عقل کو سامنے لا کر اس پہ اعتراض شروع کرے گا۔ مومن کا کام اعتراض کرنا نہیں، مومن کا کام ہے تیرے مالک کا کلام ہے، اس کلام کے سامنے سر کو جھکا لے۔ تو سر کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی حقیقتیں تجھ پہ پھر بھی واضح فرما دے گا۔ جنہوں نے سر کو جھکایا، جنہوں نے کہا کہ انہ الحق من ربہم، وہ 14 صدیاں بعد بھی آئے، رب ذوالجلال نے قرآن کی آیات سے ایک ایک نور ان کو عطا فرما دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیاں بعد آئے میرے نبی علیہ السلام کے بعد، لیکن قرآن کی حقانیت کے سامنے جب سر جھکایا تو خود پکار اٹھے، الاتقان کے اندر فرماتے ہیں ایک ایک آیت کے نیچے، قرآن کی ایک ایک آیت کے نیچے 70 ہزار معنی چھپے ہیں۔ یہ تو اس امت کے عالم کی بات ہے جو صدیوں کے بعد آئے، جنہوں نے ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پایا ہوگا ان کو قرآن سے کیا کچھ ملا ہوگا۔ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک علاقہ فتح ہوا، ڈھیر ساری کتابیں وہاں پہ ملی آپ کی فوج کو۔ فوج کے جرنیل نے پیغام بھیجا حضور بہت بڑا کتب خانہ ہاتھ آیا ہے، کیا کریں اس کا، مدینے بھیج دیں، اس سے استفادہ کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا اگر وہ کتابیں قرآن کے زیر سایہ ہیں یا پھر قرآن سے ہٹ کر ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا قرآن کے زیر سایہ ہیں یا پھر قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ تو کہا اگر تو قرآن سے ہٹ کر ہیں تو پھر ہمیں ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، اور کہا اگر وہ ہے قرآن کے زیر سایہ تو پھر بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ساری کتابوں پر جو ہے اختلاف کر رہا ہوں، کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا تھا۔ ہمیں تو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے نا کہ جنہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے انہوں نے پڑھ کے ہمیں سمجھایا کیا ہے۔ اس واسطے ہم حدیث تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور اس میں سرکار کے فرامین اور قول صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہاں پر کیا کہا، اور انہوں نے جو فیض نبوت کے چشمے سے فیض پایا تھا وہ ہم تک ان کے واسطے سے پہنچے گا کہ جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین اور مجتہدین حضرات جنہوں نے یہ محنت کر کے ہم تک پہنچایا۔ لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت جس شخص پر کو یقین اور ایمان ہو گیا، اس شخص کے لیے اس قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کسی اور چیز کی طرف اس کی نگاہ بھی نہیں گئی۔
رب ذوالجلال جل شانہ یہی بتاتا ہے کہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ برحق سمجھے گا اور کافر اس پہ تنقیدیں کرے گا، اعتراض کرے گا۔ یہی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے سامنے بہت بڑی چٹان آ گئی، مشہور بات ہے، یہ آپ نے سنی ہوگی، میں اور پہلو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان ہم سے نہیں ٹوٹی، آپ توڑیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اترے، کدال ہاتھ میں پکڑی، سرکار نے ایک ضرب لگائی اور ساتھ ہی کیا فرمایا، اللہ نے ایران کی فتح کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ دوسری ضرب لگائی، سرکار نے فرمایا رب نے روم کی فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر ضرب لگائی تو فرمایا کیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ میری امت کو عطا فرمائے گا۔ یہ خبریں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اب حضور کے زمانہ اقدس کے اندر جماعت صحابہ میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو جایا کرتے تھے جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے حضور کی زبان سے یہ لفظ سنے تو پرے جا کے ہنسنے لگ گئے، صحابہ کے سامنے مذاق بنانے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ فارس فتح کریں گے، یہ ایران پہ حکومتیں کریں گے، یہ لوگ روم کے خزانے یہ خرچ کریں گے، کیسر و کسریٰ کی بادشاہتوں کو یہ لوگ توڑیں گے۔ جن لوگوں کو آج مدینہ بچانے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور مدینے کا دفاع نہیں کر سکتے، ان سے ایک چھوٹا سا شہر نہیں بچایا جا سکتا، یہ کیسر و کسریٰ کے خزانے خرچ کریں گے، پرے جا کے مذاق بنانے لگ گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کا، لیکن تھے منافق۔ اب وہ بولے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا بھئی رب نے ہم سے کی ہیں دو وعدے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ رب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائشیں نہیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، تمہارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئیں، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم پہ مشقتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، ایسا وقت آئے گا کہ رسول بھی بول اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور پھر رب نے فرمایا تھا اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں نے پتہ کیا کہا، مسلمانوں نے کہا رب کے ہیں دو وعدے کہ پہلے آزمائے جاؤ گے پھر تمہیں مدد سے نوازا جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا دو وعدوں سے پہلا وعدہ تو یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، جب ایک سچا ہے تو ہمیں یقین ہے رب دوسرا وعدہ بھی پورا فرمائے گا۔ اب مومن اور منافق کے پرکھنے میں فرق ہو گیا کہ مومن اسی بات کو سچ کی علامت بنا چکا کہ اس نے کہا کہ یہ آزمائش وعدہ خدا تھا کہ آئے گی تم پر، آزمائش اگر بھگت رہے ہیں کہ اس کے کہنے پر آئے گی وہ آ گئی، تو دوسرا وعدہ بھی اس کا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ مدد بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ مومن نے اس رنگ میں دیکھا، منافق اور کافر نے کہا کہ جو اتنا نہیں کر سکتے وہ بعد میں کیسے روم اور فارس کو فتح کریں گے، تو مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے اس رنگ کے اندر یہ طاقت دکھائی۔ آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، لیکن ہدایت رحمت شفا اسی کو ملے گی جس کا برتن سیدھا ہوگا، جس کی سوچ کا برتن، جس کے دل کا برتن سیدھا ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رحمت اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے، ظالم کے لیے قرآن مزید اس کو نقصان دے گا۔ قرآن بذائے خود نقصان نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن کی سرزمین ایسی ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ علماء نے مثال بیان کی، وہ فرماتے ہیں بارش رحمت خدا ہے، برسے کسی گلشن کے اندر جہاں پہ پہلے سے بیج بویا پھولوں کا ہو، تو بارش کے قطرے کے گرنے سے پھول بنیں گے، پھول کھلیں گے، گلشن سے خوشبو آئے گی۔ اور یہی بارش کی قطرے اگر کسی روڑی پہ گریں
کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑ جائیں تو دھوپ سے جو روڑی خشک ہو چکی تھی، گندگی کا ڈھیر خشک تھا تو بدبو نہیں تھی، جب بارش کا پانی پڑا تو الٹا بو پیدا ہو گئی۔ اب پاس سے گزرنے والے کو الٹا وہ بو تکلیف دیتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش میں کوئی خرابی تھی، نہ، بارش برسی تو ادھر تو پھول کھلے، کچھ پودوں پر پھل لگے، کچھ میں رس بنا، کچھ میں لذت آئی، شیرینی پیدا ہوئی۔ بو یہاں پہ اس لیے پیدا ہوئی کہ نیچے گند تھا، گند پہنے کا تھا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، لیکن ذہن کو گند سے صاف کرنا ضروری ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت بھی پائیں گے، گمراہ بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کا سینہ محبت مصطفیٰ سے مدینہ بنا ہوگا، اس کے لیے 30 پارے نہیں، اس کو 2 آیتیں بھی سناؤ، رب اس کو پھر بھی نور عطا فرما دے گا۔ اور جو محبت مصطفیٰ سے سینہ خالی ہوا، بغض میں آیا، اس کے سامنے جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنی بدبو اس کی بڑھتی جائے گی۔ درس تو وہ بھی قرآن سے ہی دیتے ہیں، سامنے ان کے بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، نام وہ بھی قرآن کا لیتے ہیں، ہم قرآن والے، ہم یہ، لیکن قرآن پڑھ کر عزت مصطفیٰ پہ انگلی اٹھانا، عظمت مصطفیٰ پہ تنقیسیں کرنا، یہ اس وجہ سے کہ ذہن میں گند ہے، اور قرآن پڑھ کے رب کے رسول کی عظمت کو بیان کرنا یہ اس وقت ہوگا جب سینہ ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، کسی کو اعتراض ہو میرے ان جملوں پر، میں مسلم شریف کی حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سوچ خارجیت والی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پاک ہے، حکومت پہ نہیں، مطلب ان کا زمانہ اس لحاظ سے تھا کہ یہ مربی اور تربیت کے انداز میں لوگوں کو تربیت کرتے تھے، اس دور کی بات ہے۔ یزید الفقیر شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی خارجیوں نے اپنی جماعت میں شامل کر لیا، شغفنی رائے من رائے الخوارج، خارجیوں کی کوئی بات مجھے پسند آ گئی تو میں ان کے ساتھ لگ گیا۔ اب ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے کافی وقت گزر گیا، ان کے جو اثرات تھے وہ اندر پیدا ہو گئے۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، آپ خود سننا پتہ چل جائے گا کہ باتیں کیسی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ حج کے ارادے کے لیے نکلے کہ ہم جا کے حج کریں، حج کے لیے جا رہے تھے، توجہ سے سننا، تو کہتے ہیں راستے میں آ گیا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا آستانہ۔ تو کہتے ہیں آستانہ مصطفیٰ مسجد نبوی شریف کے پاس سے گزرے تو مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ اب آپ خود سوچو کہ اس درس میں سچائی ہوگی کہ نہیں؟ کون دے رہا ہے؟ جنہوں نے علم کا فیض بھی حضور کے دربار سے پایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، اور درس کے اندر بیان تھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیان کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کر دیا کہ جس وقت جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو شفاعت مصطفیٰ کے صدقے سے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں بھی اس جلسے میں بیٹھ گیا تھا جہاں پہ درس ہو رہا تھا، اور درس حضرت جابر دے رہے تھے۔ جب حضرت جابر نے یہ بیان کیا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ تمہارا درس قرآن کے خلاف ہے، تم نے قرآن کے خلاف کہا، کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب بھی جہنمی ارادہ کریں گے کہ جہنم سے ہم نکلیں، اللہ دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔
کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور تم کہتے ہو رسول اللہ کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، تمہاری تقریر قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہ جرت کہ صحابی کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کی تقریر کو غلط کہہ دیا، اور اپنی طرف سے یہ کہ ہم قرآن والے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس دلیل قرآن کی ہے، لیکن رب فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے گمراہی بھی نکلے گی، اسی قرآن سے ہدایت بھی نکلے گی۔ کچھ ہوں گے جن کو گمراہی ملے، کچھ ہوں گے جن کو رب ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خارجیوں کا بندہ قرآن پڑھنے لگا تو پڑھنے بھی صحابی رسول کے سامنے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس نے آگے سے کہا فما ھذا الذی تقولون، تم کیسے بیان کر رہے ہو اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتقرأ القرآن، اللہ کے بندے قرآن پڑھا بھی ہے تم نے؟ اب اس سوال کے پوچھنے کا کوئی مقصد بھی تھا، پڑھ پہ بھی تو قرآن ہی رہا تھا نا، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، یہ بھی تو قرآن تھا۔ پھر حضرت جابر کے پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ بھائی صرف ایک آیت نہیں پڑھا کرتے، اور پورا قرآن پڑھا ہے تم نے؟ اتقرأ القرآن، قرآن پڑھا ہے، جانتے ہو قرآن کو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، میں سارا قرآن جانتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن کی تبلیغیں کرتا ہوں، قرآن کے درس دیتا ہوں۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ نے جواب دیا، میں بالکل سیم اسی طرح کا منظر 14ویں صدی میں بھی عرض کرتا چلوں، پھر حضرت جابر کا جواب اور بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ بالکل ہو بہو اسی طرح حضرت تاجدار گورلا فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ بیٹھے تھے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک نعرہ لگتا ہے حق فرید یا فرید، جو بھی آتا ہے پڑھ رہا ہے اس کی زبان پہ یہ لفظ ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تاجدار گورلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طرف بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا، اس نے وضع قطع دیکھی، یوں بھی سید زادے تھے، حسن بھی اور علم بھی۔ اس نے آ کے کہا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، اللہ کا نام لینے کی بجائے فرید فرید کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ تاجدار گورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو اسے کہا ہاں سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید بندہ ہمارے ہی پارٹی کا ہے تو وہ تھوڑا کھل گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر چھوڑ کر یہ فرید فرید کیوں کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ بہت کھلا نا تو دیکھو جیسے حضرت جابر کے سامنے اعتراض ہوا، حضرت جابر نے جواب دیا، صحابی رسول نے۔ تاجدار گورلا کے سامنے جواب اعتراض ہوا، تاجدار گورلا نے بھی وہی جواب دیا۔ اعتراض کرنے والے سے پوچھا قرآن پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ اس نے کہا پڑھاتا بھی ہوں۔ فرمایا پھر قرآن میں یہ نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتے ہو لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ قرآن میں نہیں پڑھا، کہا پڑھا ہے تو کہا اس میں فرید کرارا کہاں سے آیا؟ تاجدار گورلا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری زندگی بابا فرید بیٹھ کے یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتے رہے، بابا جی فوت ہو گئے تو اب رب نے تو تسبیح پکڑ کے یا فرید نہیں نہ پڑھنی، اللہ نے اپنے بندوں کی زبان سے فرید فرید کرا دے دی ہے۔ تو جیسے تاجدار گورلا نے قرآن پڑھا، حضرت جابر نے بھی یزید الفقیر کے سامنے کہا قرآن پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن میں پڑھا ہے کہ جب رب نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، یہ پڑھا ہے تم نے؟ نے کہا پڑھا ہے۔ فرمایا پتہ ہے مقام محمود کیا ہے؟ پتہ ہے مقام محمود کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کو اپنے عرش کی دائیں جانب ایک کرسی عطا فرمائے گا، جس پہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا، وہ ہے مقام محمود، اور حشر کا سارا معاملہ رب اپنے حبیب کے سپرد کر دے گا۔
حبیب تیری مرضی جس کو نکال دے، تیری مرضی جس کو جہنم میں ڈال دے۔ فرمایا محکام محمود پہ بیٹھ کے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ رہ گئی تیری آیت کلما ارادو، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات نہیں۔ جس شخص کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر پہ ہو گیا وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، وہ نکلنے کا ارادہ کرے گا دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا تو نے ایت کافر والی پڑھی ہے اور میں ذکر حضور کے غلاموں کا کر رہا ہوں جو کسی گناہ اور جرم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، رب اپنے یار کی شفاعت سے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب سمجھ آ گئی ان کو بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ یزید الفقیر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی جو جابر بن عبداللہ درس دے رہے ہیں وہ سچا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے خارجی مذہب سے کی توبہ، واپس پلٹے اسلام کی طرف، اور کہتے ہیں واپس جا کے میں نے اپنے جو بڑے تھے نا خارجیوں کے بڑے گرو، ان کو جا کے کہا تم ساری زندگی ہمیں قرآن کیسا پڑھاتے رہے، اور اعتراض کس انداز میں کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے قرآن پڑھ کے آئے تو واپس جا کے کہنے لگے وَيْحَكُمْ أَتَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور افسوس تمہاری تبلیغوں پر، یہ بزرگ نورانی چہرے والے کا چہرہ تو دیکھو، اور پھر بتاؤ جس کو رب نے چہرہ اتنا سونا عطا فرمایا ہو وہ رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتراؤن الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ بزرگ رسول کریم کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہ، اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کچھ بول رہا ہے زبان سے سچ ہی نکال رہا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا قرآن پڑھ کے گمراہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹے گا، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، وہ پڑھے گا قرآن اور الٹا گمراہ ہو جائے گا۔ الا الفاسقین کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا ذکر کیا باقاعدہ، کہ وضاحت میں رب ذوالجلال نے خود بتایا کہ فاسق کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی جن کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ماہ کے درس کے اندر ہم وہ بیان کریں گے۔ پورے توجہ سے اس درس کو ذہن میں رکھ کر محفوظ رکھ کر اگلے درس میں بھی آنا، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ابھی تو ہم نے صرف اجمالی خاکہ رکھا، اللہ کریم نے جن کو خود نامینیٹ کیا، جن لوگوں کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت میں نص میں آیا کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کو ہدایت نہیں مل سکے گی، ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔